أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ان حرف مشبہ بالفعل یہ 6 حروف ہیں، اسم کو نصب دیتے ہیں یعنی زبر، اور خبر کو رفع یعنی پیش۔ معنی ہے ان بے شک، فی میں خلق پیدا کرنا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمینوں کا، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اور آنے جانے میں، یہاں میں کس کا معنی کیا؟ عطف اس کا جا رہا ہے فی پر، اس میں بھی فی عمل کر رہا ہے۔ واختلاف اور آنا جانا، مختلف ہونا، اللیل رات، والنہار اور دن کے، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی اور ان کشتیوں میں، یہاں پھر فی عمل کر رہا ہے، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ساتھ اس چیز کے، ینفع الناس جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، وما اور اس چیز میں، یہاں پھر فی، اور اس چیز میں جو انزل اللہ اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا احیا یحیی پس اس نے زندہ کیا، بھی ہی کی ہی ضمیر کا مرجع ما،
ساتھ اس پانی کے الارضا زمین کو بعد موتہا اس کے مر جانے یعنی بنجر ہو جانے کے بعد وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلایا اس نے کس نے اللہ نے فیہا اس میں زمین میں من کل دابۃ ہر ایک چپاہے چلنے والے جانور وتصریف الریاح اور ہواؤں کے گردش کرنے میں ریاح جمع ری کی معنی ہوائیں تصریف معنی گردش کرنا والسحاب اور بادلوں میں یا وہی پہلا وہ فی خلق السماوات والسحاب اور بادلوں میں المسخر جو مطیع کیے ہوئے ہیں بین السماء درمیان آسمانوں کے والارض اور زمینوں کے ان سب چیزوں میں کیا ہے ہاں جی آسمان و زمینوں کا پیدا کرنا رات دن کا آنا جانا آسمان سے پانی کا اتارنا چھپائے جانور پیدا کرنا بادلوں کا مطیع کرنا ہواؤں کا چلانا ان سب چیزوں میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لام تاکید لقومی واسطے ایسی قوم کے یعقلون جو عقل رکھتی ہے لآیات پر نسب کیوں آ رہا ہے کس چیز نے اسے منصوب بنایا بلکہ نسب بھی نہیں یہاں جر آ رہا ہے لآیات کسرہ جی کسرہ آ رہا ہے نا تو کیوں کسرہ آ رہا ہے لآیات جمع مؤنث سالم یعنی یہ محلن منصوب ہے ٹھیک ہے محلن منصوب ہے آیات پھر مجرور کیوں پڑھا جا رہا ہے جمع مؤنث سالم کا جو اعراب ہوتا ہے رفع علی الضمہ کے ساتھ نصبی جری کسرہ کے ساتھ ٹھیک ہے یا معلم تو یہ منصوب ہے نا کیوں منصوب ہے اس لیے منصوب ہے بتائیں ذرا تھوڑا سا ہاں نہیں تھوڑی سی ہمت کریں یہ انا کا اسم مؤخر ہے انا کا اسم باقی یہ جو ہے نا فی خلق السماوات والارض سے لے کر بین السماء والارض تک یہ سارا کا سارا خبر مقدم لآیات اسم مؤخر ٹھیک ہے لقوم یعقلون آگے عقل والی قوم کے لیے عقل مند قوم کے لیے وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے یہ لفظ پیچھے بھی آیا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ جو بناتا ہے من دون اللہ سوائے اللہ کے اندادن شریک یہ جمع ہے یا واحد انداد کس کی جمع ندن کی یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے یعنی ان شریکوں سے کا حب اللہ مانند محبت اللہ کی والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد و بہت سخت ہیں حباً آدرو محبت کے اشد اسم تفضیل کا صیغہ اور اس میں جو ضمیر ہے وہ ہے ممیز اور حباً یہ ہے تمیز بربناء تمییز یہ منصوب پڑھا جا رہا ہے بربناء تمییز اشد بہت سخت ہیں حباً محبت کے لحاظ سے للہ اللہ کے لیے ولو اور کاش کے
یرالذین دیکھ لیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اذ جب یرون وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو تو پھر ان القوت کیا کہیں گے ان القوت بے شک قوت طاقت للہ اللہ کے لیے جمیعاً سب کی سب ساری کی ساری وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے اذ جب تبرأ تبرأ یا تبرأ تصرفا جب بیزاری پکڑیں گے جب بیزار ہوں گے ٹھیک ہے برات پکڑیں گے بیزاری پکڑیں گے جان چھڑائیں گے اب تو سمجھ آ گئی نا الذین وہ لوگ اتبعوا جو پیروی کیے گئے یا پیروں مریدوں کی بات ہو رہی ہے نا عابدوں اور معبودوں کی کن لوگوں سے جان چھڑائیں گے من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کون پیر مرید وتقطعت اور ٹوٹ جائیں گے بہم ان کے ساتھ الاسباب تمام اسباب تمام وسائل تمام ذرائع وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا اب بول پڑیں گے مرید جنہوں نے پیروی کی کیا کہیں گے لو کاش ان لنا بے شک ہمارے لیے کرتن واپس لوٹنا یعنی ایک دفعہ دنیا میں ہمیں بھیج دیا جائے تو پھر فنتبرأ پس ہم بیزار ہوں گے ہم جان چھڑائیں گے منہم ان سے کما جس طرح تبرؤ انہوں نے جان چھڑائی منا ہم سے ٹھیک ہے کذالک اسی طرح یریہم ارا یری اقام یقیم اکرم یکرم ارا یری ہاں جی ارا یری دکھائے گا ہم ان کو اللہ اللہ تعالی یری فعل ہم مفعول لفظ اللہ فاعل اعمالہم دوسرا مفعول ان کے اعمال یعنی ان کے اعمال دکھائے گا کیوں آگے مفعول لہو آ رہا ہے یعنی یری کے یہاں تین مفعول آ رہے ہیں کتنے مفعول آ رہے ہیں تین اب تیسرا مفعول لہو حسرات علیہم حسرت افسوس ڈالنے کے لیے ان پر تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ حسرت ہو اپنے کیے پر افسوس ہو وما ہم اور نہیں ہے وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے اب آگ سے بھاگ کر دنیا میں واپس نہیں جائیں گے یہاں جلے سڑیں گے لو الحمدللہ 4 رکوع ہمارے مکمل ہو گئے اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ قبول فرمائے کل ہم 5واں رکوع پڑھیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں کتاب الغسل اور صحیح بخاری نکالیں جی باب مسح ید بالتراب مٹی کے ساتھ ہاتھ کو صاف کرنا نکالیں جی کتاب نکالیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی فیصل چلو میں پڑھا رہا ہوں 1 گھنٹے بعد مجھے کال کرنا افضل منٹ سے بیٹھے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ شروع کریں کریں
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. جی دوسرا میک نہیں لگایا؟ چل میرے پہلے چیک کرنا تھا نا. ہاں جی ٹھیک ہے. بند ہو. ٹھیک ہے شاید ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں چل رہا ہے کہ کیوں چل رہا ہے؟ حدثنا عبداللہ ابن باپ تو الزبیر. پڑھے. باب مسح الیدی بالتراب لتکون عنقا، تاکہ ہو زیادہ صاف ہو جائے. ہاں انکا. حدثنا عبداللہ ابن الزبیر الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابی الجعد. یہ پہلا جو پہلے حدیث میں آیا تھا نا الحمیدی، وہ دوبارہ یہاں آ گیا. عن قریب عن ابن عباس عن میمونۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابۃ فغسل فرجہ بیدہ ثم دلک بها الحائط. دالا کا معنی ملا، یعنی دیوار کے ساتھ ہاتھ لگایا، ہاتھ ملا. ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة. ٹھیک ہے. فلما فرغ من غسله غسل رجله. غسل رجلے، غسل رجليه. جب غسل سے فارغ ہوئے پاؤں تو وہاں سے ہٹ کر پاؤں دھوئے. اس میں باب- زیادہ صفائی ستھرائی ہے. حال یدخل الجنوب یدہ فی الاناء قبل ان یغسلہ دھونے سے اذا لم پہلے یکن علی یدہ. جنبی برتن میں اپنا ہاتھ داخل کر سکتا ہے. جبکہ اس نے نہیں لا اذا لم یکن علی یدہ قذر غیر الجنابت. جب نہ ہو اس کے ہاتھ پر کوئی گندگی سوائے جنابت کے. جنابت کے. ایک گندگی ہوتی ہے زہری نجس، ایک ہوتا ہے زہری، ایک نجس ہوتا ہے حکمی. اس سے مراد ہے حکمی نجس، یعنی بظاہر کوئی چیز نہ لگی ہو جی لیکن حکماً وہ جنبی ہو. ہاں جی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ برتن میں ہاتھ داخل کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی زہری نجاست نہ لگے. نہ لگی ہو. یہ اپنی یاد رکھنا ہے. جی اس سے مراد حکمی نجاست ہے نہ کہ ظاہری. وادخل ابن عمر والبراء بن عازب ٹھیک ہے. یدہ فی الطہور ولم یغسلها. ہاں ان دونوں نے برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈال. داخل کیا اور اس کو دھویا نہیں. ثم توضأ ولم یرى ابن عمر ولم یربن عمرہ. وابن عباس باسا بما ينتزع من غسل الجنابت. ہاں ینتظم ہے نا، جو مطلب غسل جنابت کے وقت نا جو قطرے گرتے ہیں پانی کے، ہاں جی، یعنی وہ ناپاک نہیں ہوتے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ قال حدثنا افلح بن حمید عن القاسم عن عائشہ ماشاء قالت كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد. تھوڑا سا نا قریب کر لیں میک کو. تختلف ایدینا فیہ. ہاں جی آواز بہت کم کی ہوئی ہے شاید. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے تھے، ٹچ ہو رہے تھے ہمارے ہاتھ. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ غسل یدہ. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی بکر بن حفص عن عروۃ عن عائشہ قالت كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من جنابۃ. تو پانی برتن سے ہی لے رہے تھے نا. جی حدیث کا باب کے ساتھ تعلق. ہاں جی. وان عبد الرحمن. اور اکٹھے لے رہے تھے دونوں میاں بیوی، جی حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما. وان عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عن عائشہ مثلہ.
ٹھیک ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالک یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة من نسائه یغتسلان. کوئی عورت مراد آپ کی بیویوں میں سے نہیں، کون سی، کون بیوی تھی؟ حضرت عائشہ. نہیں، دیکھیں نیچے دیکھیں. والمرأة آپ اپنے اندر نا شوق پیدا کریں حاشیہ پڑھنے کا. حاشیہ ہے نہیں اس کا. چلے، میمونہ، سیدہ میمونہ. من انعام واحد زاد مسلم وابن الجریر عن شعبۃ من الجنابۃ. ہاں جی، جنابت سے. باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل. دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر غسل کے وقت پانی ڈالنا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانۃ قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب بن مولی بن عباس عن ابن عباس عن میمونۃ بنت الحارث قالت وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا. قریب کر یار، منہ دے، ایک تو بولنا فل مجھے. قریب ہے، فل قریب ہے. شاید تھوڑا کھولو پھر. ہاں. وسترتہ فصب علی یدہ ہاں ٹھیک ہے. فغسلها مرة او مرتين. قال سلیمان لا ادری ٹھیک ہے شاہ جی. ذکر الثالثۃ ہاں جی. ام لا ثم افرغ. سما نہیں. ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ فغسل فرجہ ثم دلک یدہ بالارض. یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسی بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو دھویا. او بالحائط. ہاں جی. ثم تمزمز واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل راسه ثم صب على جسده ثم یعنی تنحى. مٹی بھی استعمال کر سکتا ہے، صابن بھی استعمال کر سکتا ہے، اس میں زیادہ ستھرائی ہے، صفائی ہے. فغسل قدميه فناولته خرقة. ہاں، کپڑا. فقال بيده هكذا. قال کا معنی یا کیا ہے؟ اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، لے جاؤ. هكذا او لم. اس میں مطلب ہے يرد. کپڑا کیوں نہیں استعمال کیا؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. شدید سردی ہو، بندہ غسل کرے تو پھر کپڑا نہ استعمال کرے. ہاں جی. پیچھے پڑا تھا نا کہ سنت کی اتباع میں مر جائے بندہ سردی کے ساتھ ہی. کیا کرنا چاہیے؟ پیچھے وہ پڑا تھا نا کہ ہر غسل میں جو قطرہ گرتا ہے. ہاں، دوسرا یہ تھا کہ عرب میں گرمی اتنی پڑتی ہے، آپ نے ضرورت نہیں محسوس کی. جی. ہاں جی. یعنی یہ جواز ہے اس میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب نہانے کے بعد ہم رومال وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے. جی. اس کا یہ نہیں مطلب، کر سکتے ہیں. آپ نے ضرورت نہیں محسوس کی، گرمی بڑی ہے، اور جو پہلی بات آپ نے کی ہے وہ بھی زبردست ہے. جی. باب تفریق الغسل ہاں جی. والوضوء. ہاں جی. غسل اور وضو میں تفریق. الگ الگ کرنا. ویذکر عن ابن عمر ویذکر عن ابن عمر انہ غسل قدمیہ بعد ما جف وضوءہ. ہاں، وضو کے خشک ہو جانے کے بعد. پڑھیں شاباش. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب بن مولی بن عباس عن ابن عباس قال قالت میمونۃ ووضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء یغتسل به فافرغ علی یدیہ فغسلهما مرتين او ثلاثا. ہاتھ دھوئے 2 یا 3 دفعہ ہیں. جی. فرض کتنا ہے؟ ایک مرتبہ. ایک مرتبہ. ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ ہاں جی. فغسل مذاکیرہ ثم دلک یدہ. ٹھیک ہے. یعنی پہلے ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ میں پانی ڈالا، پھر ہاتھ کو مٹی کے ساتھ ملا. ہاں جی. ثم تمزمز واستنشق ٹھیک ہے. پھر ثم کولی غسل کی، وجهه ناک میں پانی چڑھایا، پھر چہرہ دھویا، ویدیہ ثم غسل ہاتھ دھوئے، راسہ پھر سر دھویا. ثلاثا. ٹھیک ہے. سر دھویا یعنی غسل میں مسا نہیں کیا، دھویا سر پہلے. ثم صب علی جسدہ ثم تنحى من سر مکان. دھویا، سر دھونے کے بعد پھر کیا کیا؟ صب علی تمام جسم پر پورے بدن پر پانی ڈالا اور پھر وہاں سے ہٹ کے پاؤں دھوئے. ثم تنحى من مقامی فغسل قدمیہ. تنہا کون سا صیغہ ہے؟ تنحى یتنحى. ٹھیک ہے، بولے. بعد مذکر غائب فعل ماضی معلوم. باب. تنحى یتنحى. باب. تصرف. ہاں جی. باب تفعل.
نہیں تفاعل ٹھیک ہے نا، وہ تصرف ہی ہے. تصرف ہے تصرف. تنہا یتنہا تنہین فہو متنہن وتنہی یتنہا تنہین فذاک متنہن. ایسے گردان ہے، پوری گردان. ہاں جی. باب اذا جامع ثم عاد ومن دار علی نسائه فی غسل واحد. ہاں جی، یعنی ایک ہی غسل میں اپنی سب عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا، جمع کرنا، اور بعد میں ایک غسل کرنا. ہاں جی، جی کیا ایک غسل کرنا ہے یا زیادہ غسل کرنا ہے؟ ایک ہی کرنا. ایک ہی کرنا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي قال ذكرت لعائشة فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن. یہ کون ہے ابو عبد الرحمن؟ عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر کی کنیت. شاباش. كنت اطيب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں خوشبو لگاتی رسول اللہ علیہ وسلم کو. فیطوف علی نسائه. ہاں جی. آپ چکر لگاتے عورتوں پر. ہاں جی. ثم يصبح محرما. پھر آپ صبح کرتے احرام کی حالت میں. ينسه طيبا. ہاں، خوشبو ٹپک رہی ہوتی تھی. جی. حدثنا محمد لفظی معنی کا خوشبو جھاڑ رہے ہوتے تھے. جی. حدثنا کہ محمد. انسان نے خوشبو لگائی ہے نا اس میں احرام بعد میں اس نے احرام باندھ لیا تو خوشبو کے کچھ اثرات اگر باقی رہ جائیں تو حرج کوئی نہیں. جی. جیسی یہ حدیث آ رہی ہے کہ آپ بعد میں خوشبو جھاڑ رہے ہوتے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة ان قتادہ تھا. قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة. ہاں جی، ایک وقت میں جی. يدور چکر لگاتے. من الليل والنهار. مراد یجامع، ٹھیک ہے، یدور سے مراد یجامع. جی. ہاں جی. والنهار رات اور دن. جی رات اور دن میں. نہیں اس مطلب یہ تو نہیں سارا دن ساری رات لگے رہتے، مطلب ہے دن ہو رات ہو جیسے بھی ہو. جی. ہاں جی. وہن احدى عشرة قالت. اور آپ کی 11 بیویاں ہوتی تھی. جی. قال قلت لانس او كان يطيقه. آوا کہانا جو تھی، کیا آپ اس کی طاقت رکھتے تھے؟ ایک وقت میں 11 بیویوں کے ساتھ ملنا، اتنی طاقت تھی آپ میں؟ یہی سوال میں کرنے لگا تھا. قال كنا نتحدث. اچھا، چلو آپ کا سوال حل ہو گیا. جی. ہاں جی. انه اوتي قوة 30. اللہ، آپ 30 مردوں کی طاقت دیے گئے تھے. آپ میں 30 مردوں کی طاقت تھی. 40 میں نکلے. ہاں نہیں، یہ تو بخاری کی حدیث ہے نا. وقال کہتے ہیں سعید. کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو جنتیوں میں بھی اتنی طاقت ہوگی، ایک ایک جنتی 30 مردوں کی طاقت دیا جائے گا. جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا. وقال سعید عن قتادة ان نتحدث. انا نتحدث، بے شک ہم بیان کرتے. انا انس حدثهم. انس نے بیان کیا 90 نسوة. 90 نسوہ، یعنی آپ کی 9 بیویاں تھیں. جی. پہلے 11 آیا نا. جی. یہاں کہہ رہے ہیں انس کہتے ہیں کہ 11 نہیں 9 بیویاں 9 ہی تھی. اور 9 تھی. بس پڑھیں تھوڑا سا اور پڑھ لیں. کوئی نہیں، صفا. کوئی ضروری تو نہیں. صفا باب غسل المزی والوضوء منہ. آسان سا باب ہے. منی، مزی، ودی، ٹھیک ہے. جی. فرق آپ کو یاد ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدۃ عن ابی الحسین حسین عن ابی عبد الرحمن عن علی قال كنت رجلا مزاء. اس مبالغہ کا صیغہ. جی. بہت زیادہ. ہاں، بہت زیادہ مزی والا. فامرت رجلا يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنته. ٹھیک ہے، لمکان ابنته. فسأل فقال توضأ واغسل ذکرک. ٹھیک ہے. جی. بس چلیں، بس.
لو سامعین 2-4 منٹ بعد ہم انشاءاللہ مشکات شریف پڑھیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہوگا. ہم 2-4 منٹ بعد انشاءاللہ مشکات کا سبق شروع کرنے والے ہیں.